اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ہسٹری کے معزز سامعین، آج آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی پہلے کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرح بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، علم فقہ کے امام۔ برکتوں اور سعادتوں سے بھرپور رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہونے کو تھا۔ آخری عشرے کی ایک رات بیت چکی تھی، تاریکی سمٹتی جا رہی تھی اور صبح کا اجالا شہر کے گلی کوچوں، بازاروں اور دربار کو منور کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک بزرگ اپنے مکان کی چھت پر تشریف فرما تھے اور ملاقات کے لیے آئے ہوئے ایک صاحب سے کہہ رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ وہ کیا؟ ان صاحب نے پوچھا۔ بزرگ نے جواب دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی۔ چنانچہ آج میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہ بزرگ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں طویل عرصے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ لوگوں، تم پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ سارے کے سارے خیر سے محروم رہ گیا، اور اس شب کی خیر و برکت سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ لوگ نہایت خوش نصیب ہیں جو اس رات کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو عبد الرحمن، والد کا نام مسعود اور والدہ کا نام ام عبد ہے، اس لیے آپ ابن ام عبد کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ لڑکوں کو روزانہ بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے بھیج دیا جایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لڑکپن میں یہی ذمہ داری سونپی گئی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ادھر سے گزرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، صاحبزادے، تمہارے پاس کچھ دودھ ہے تو ہماری پیاس بجھاؤ۔ نوجوان عبداللہ نے نہایت صاف گوئی سے جواب دیا، میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ دوسرے کی امانت ہے۔ یہ اس معاشرے میں بسنے والے نوجوان کا جواب تھا جس میں چاروں طرف گمراہی کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، لیکن زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے نے اس نوجوان کو وہ پاکیزہ نفس عطا کر دیا تھا جو اسے برائی اور بھلائی میں تمیز کرنا سکھاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کا جواب جب یہ سنا تو دریافت فرمایا، اچھا کیا تمہارے پاس کوئی بن بیاہی بکری بھی ہے؟ جواب ملا، ہاں، اور نوجوان عبداللہ نے ایسی ایک بکری پیش کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی، کائنات کے خالق سے دعا فرمائی۔ اس کے محبوب ترین بندے نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بکری کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دوہنا چاہا تو اس قدر دودھ نکلا کہ تینوں افراد نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن کو حکم دیا، خشک ہو جا، تھن اپنی اصل حالت پر واپس آ گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر نوجوان عبداللہ حیرت میں رہ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محصور کن شخصیت نے انہیں اسیر کر لیا۔ عرض کیا، مجھے مؤثر کلام کی تعلیم دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، تم تعلیم یافتہ بچے ہو۔ یہی وہ مبارک دن تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان عبداللہ کو اپنے شاگردوں کی صف میں شامل فرمایا اور اپنے خادم خاص کا مرتبہ عطا کیا۔ خود اس پاکیزہ صفت نوجوان کی تربیت کی، 70 صورتوں کی خود تعلیم دی۔ جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی دولت پائی ہو اس کا تو پھر کیا ہی پوچھنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت صحابہ کرام میں سے ہیں جو علم و فضل کے اعتبار سے امام تسلیم کیے گئے ہیں۔ جب اس 20 سالہ نوجوان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا تو اسلام کو بحیثیت دین قبول کرنے والوں کی تعداد روئے زمین پر بہت تھوڑی تھی، اور دنیا اس بات سے بے خبر تھی کہ
کہ صرف چند برس بعد یہ دنیا یہ نیا دین کتنی بڑی طاقت اور قوت بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجا طور پر اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ انہیں اسلام لانے والے چھٹے افراد کا اعزاز نصیب ہوا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ صرف یہ اعزاز حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے سرمایہ افتخار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بھی کئی امتیازات سے نوازا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے، جنگ کا سامان اور جوتوں کی نگرانی کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کا اہتمام کرنا بھی آپ ہی کے فرائض میں داخل تھا۔ سواری کے موقع پر کجا ہو وہ کستے اور عصا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والدہ محترمہ مطلب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ محترمہ ام عبد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر قرب حاصل تھا کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن سے مدینہ آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جاتے دیکھا تو ایک عرصے تک وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہی ایک فرد سمجھتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ان موقعوں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت تھی جب دیگر صحابہ کرام کو روک دیا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علم دین حاصل کرنے کی تڑپ تھی۔ دن رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے علم و معرفت کے موتی سمیٹ لیتے۔ علم دین کے حصول کی تڑپ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم وہ فراست کا یہ نتیجہ تھا کہ کلام پاک کی تفسیر بیان کرنے میں آپ کا بہت بڑا بلند مقام ہے۔ آپ کی بیان کردہ تفاسیر مختلف کتابوں میں شامل ہیں، انہیں اگر جمع کیا جائے تو ایک مکمل کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ احادیث کی مستند کتاب میں آپ سے 1848 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ آپ کا شمار ان بلند پایہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو فقہ کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ فقہ حنفی کی تمام تر بنیاد آپ ہی کے فتاوی پر رکھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ ان 4 صحابہ کرام میں شامل ہے جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم 4 آدمیوں سے حاصل کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود کا نام لیا۔ دیگر صحابہ کرام میں حضرت سالم، حضرت معاذ اور حضرت ابی بن کعب شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ کب، کہاں اور کس سلسلے میں نازل ہوئی، شان نزول، موقع، محل کون سا تھا، وہ سب مجھے ازبر یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور میں دیر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام کے سلسلے میں بات چیت کرتے رہے۔ فارغ ہو کر نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان چل رہے تھے۔ جب ہم مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کان لگا کر سننے لگے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس آدمی نے قرات کے بعد رکوع کیا، سجدے کی اور دعا میں مشغول ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھے کہ جس طرح نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن پاک کو پڑھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس طرح میں نے اور ابو بکر نے سمجھ لیا کہ یہ شخص حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ جب صبح ہوئی تو میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچا تاکہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی گئی بشارت سے آگاہ کروں، لیکن عبداللہ بن مسعود نے مجھے بتایا کہ ابو بکر پہلے یہ خوشخبری ان تک پہنچا چکے ہیں۔ ابو بکر نے جب آ کر عبداللہ بن مسعود کو مبارکباد دی تو یہ بھی پوچھا کہ آپ نے کیا دعا مانگی؟ جواب ملا، میں نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جس کو کبھی جنبش نہ ہو، ایسی نعمت دے جو کبھی ختم نہ ہو، اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت کلام پاک کا بھی بڑا شوق تھا۔ تنہائی میں اکثر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، سورۃ النساء پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ کو میں سنوں؟ ارشاد ہوا، کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی قرآن پڑھے اور میں سنوں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب اس آیت پر پہنچا، ترجمہ، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے اور تم کو ان پر گواہ بنائیں گے، تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود طویل عرصے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ سے دین کا بیش بہا علم حاصل کیا۔
848 अहादीस रिवायत की, लेकिन हदीस बयान करते हुए आप हद दर्जा एहतियात से काम लेते। जब कभी क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते काम पढ़ते। हज़रत अबू उमर शेबानी फरमाते हैं कि एक बार हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस बयान फरमाई तो आपका बदन थर थर उठा। कहने लगे कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया था या इसके करीब करीब या इसके मुशाबे। हदीस बयान करते हुए निहायत संजीदा हो जाते थे और अदब व एहतराम के साथ हदीस बयान फरमाया करते थे। आपने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में जो तवील अरसा गुजारा, उस दौरान आपने जिस तवज्जो और मोहब्बत के साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात और अखलाक को ज़हन नशीन करने की कोशिश की। एक वाक़या के एक हदीस बयान की जिसमें क़यामत, जन्नत और मुसलमानों और अल्लाह ताला के सवाल जवाब का जिक्र था। हदीस ख़त्म करके आप मुस्कुरा दिए, फिर फरमाया आप लोग पूछते नहीं कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। लोगों ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया इसलिए कि मैं हदीस बयान करके हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए थे। हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा गया कि ऐसा कौन शख्स है जो आदात और तरीक़ों के लिहाज से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर हो? जवाब मिला हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत, हुस्न अखलाक और तौर तरीक़ों के बुलंद पाया थे। आप निहायत रहम दिल वाक़े हुए, लेकिन जहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करने का मामला दरपेश होता वहाँ किसी रियायत से काम न लेते। एक बार अदालत में किसी शख्स ने अपने भतीजे को शराब नोशी के इल्ज़ाम में पेश किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने तहकीकात करवाई तो इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ। आपने मुजरम को सज़ा देने का हुक्म दिया। जब कोड़े पड़ने लगे तो वही शख्स जो अपने भतीजे को अदालत में पकड़ कर लाया था आपकी मिन्नत समायत करने लगा कि इसे छोड़ दीजिए, इससे अपने भतीजे की यह हालत नहीं देखी जा रही। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इस बात पर नाराज़ हुआ और फरमाया तुम बेहद जालिम चचा हो, पहले इसे हद शरी का मुस्तहिक साबित करवाया, अब इसे छोड़ देने की सिफारिश कर रहे हो, ये मुमकिन नहीं है। सन 32 हिजरी में आपकी उम्र मुबारक 60 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। एक शख्स आपके पास आया और कहने लगा अल्लाह मुझे आपकी आखिरी ज़ियारत से महरूम न रखे। मैंने कल रात ख्वाब में देखा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है और आप उनके सामने हाजिर हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इब्न मसूद मेरे पास तुम्हें बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई गई हैं, आओ मेरे पास चले हो। हज़रत अब्दुल्लाह ने दरियाफ़्त किया अल्लाह की कसम तुमने ये ख्वाब देखा है? कहने लगा जी हाँ। फरमाया तुम मेरे जनाजे में शरीक होकर ही मदीना से कहीं जाओगे। चंद दिनों बाद आप अलील हो गए और यही अदालत आपके सफ़र आखिरत का पैगाम लेकर आई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी और जन्नतुल बकी में सहाबी रसूल हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन के पहलू में आपको सुपुर्द खाक किया गया। आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आने तक के लिए अपना दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।